تو آئیے سامنے محترم، اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال جاوید صاحب، آپ صدر ہیں شعبہ اردو، امپیریل یونیورسٹی لاہور. سر آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، انتہائی قابل احترام اور ممتاز استاد اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ، السلام علیکم. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور اہم اس حوالے سے ہے کہ ایک وقت تھا جب انگریزوں کا دور دورہ تھا اور مسلمان ٹوٹ چکے تھے اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو تعمیر نو کی ضرورت تھی. تو اس وقت علامہ محمد اقبال نے اپنے پیغام کے ساتھ پوری قوم کو بیدار کیا. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 1857 کے بعد پورا برصغیر خصوصاً مسلمان کس دوراہے پر کھڑے تھے اور اس قدر ان پر ظلم و ستم ہوا کہ وہ مکمل طور پہ بدحال ہو گئے تھے اور ہمت ہار چکے تھے، شکستہ ہو چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، بکھر چکے تھے. تو اس عہد میں علامہ اقبال نے قوم کی تعمیر کی اور قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے پیغام کو متعارف کرایا، اپنی شاعری سے قوم کو بیدار کیا، اپنے خیالات سے، اپنی فکر سے، اپنے افکارات سے اور اپنے جذبات سے قوم کو بیدار کیا. تو آج پھر ایک قوم ہے جس کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں خصوصاً جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو آج اقبال کے پیغام کی اشد ضرورت ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ ہم ماضی میں جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے ان کارناموں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ہم جب تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہی وہ قوم تھی جس نے پوری دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کرایا اور اس طرح متعارف کرایا کہ تمام فتوحات مسلمانوں کے نام ہو گئیں. آج کا نوجوان اس بات سے غافل ہے، اس نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے. اسی لیے اقبال نے خودی کا تصور پیش کیا اور اسی خودی کے تصور کی اس وقت بھی ضرورت تھی جب ہم انگریز کے تسلط میں زندگی گزار رہے تھے اور آج بھی ہمیں اسی خودی کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر خودی کی ضرورت اس قوم کو محسوس ہوتی ہے جہاں قوم بے راہروی کا شکار ہو جاتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتی، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے. تو اس قوم کو خودی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خودی سے بیدار نہیں ہے. نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات، احساسات، جذبات کو اقبال کی فکر کے مطابق ڈھالے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں ترقی کی راہیں طے کرتی ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتی ہیں. تو آج ہم نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اس لیے ہم بدحالی کا سامنا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس لیے آج کا جو موضوع ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو جو تعمیر نو ہے اس کے مطابق جو ہے نا ڈھالنے کے لیے ہم کچھ گفتگو کریں، کچھ بات کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے اقبال کا پیغام جو ہے وہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. اقبال کی ایک نظم ہے خطاب با جوانان اسلام. تو وہ نظم جو ہے وہ اس میں اقبال لکھتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں،
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اقبال لکھتے ہیں مزید، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تو اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں مسلمانوں، تم اپنے آباء و اجداد کو نظر انداز کر چکے ہو، تم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو نظر انداز کر چکے ہو، اس لیے تم اس دنیا میں رسوائی کا سامنا کر رہے ہو۔ تو اس لیے وہ اقبال ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے ماضی کے نوجوانوں کو دیکھیں، کہ ماضی کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ تو اس لیے ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں آج کے دور میں جو ہے نا وہ اقبال کے پیغام کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم مستقبل کی راہیں جو ہیں وہ متعین کر سکیں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد بزرگ کی جو تعلیمات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے، اور ان کی علمی خدمات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، آج ہمیں جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ ہم اقبال کو پڑھیں اور اقبال کو سمجھیں، اقبال کی تعلیمات کو پڑھیں، اور اقبال کی فکر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ خاص طور پہ خودی کا تصور جو اقبال نے پیش کیا وہ اسی لیے پیش کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانتی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن کوئی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے پہچانا جائے؟ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہے، اور جب ہم بہت زیادہ محنت کریں گے تو ایک دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اندر فلاں صلاحیت موجود تھی جس کے باعث جو ہے نا ہم بڑی کامیابی سر انجام دے سکتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اقبال کی فکر اور اقبال کے جو تصورات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔